اور میرے ماموں جان کہیں کہ میں آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. پھر میرے ابا جی ہم کہتے تھے نانا جان کو، انہوں نے بڑے غصے سے کہا کہ عبدالحمید جاؤ، تمہاری ماں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کہاں اترنا ہے، کیا کہاں جانا ہے، کیا، تو تم چلے جاؤ. تو پھر میرے ماموں جان بھاگ کے تو ٹرک میں سوار ہو گئے. تو وہ پھر جب لاہور پہنچے تو لاہور میں کہرام مچ گیا. وہ خود بھی رو رہے تھے اور سارے گھر والے بھی رو رہے تھے کہ پتہ نہیں وہ کہاں گئے، کہاں رہ گئے. آپ لوگ؟ ہم لوگ تو نہیں نہ آئے تھے، بس وہ دونوں گئے. السلام علیکم، میرا نام سجاد عزیز خان ہے اور تقسیم ہند 1947 کی کہانیوں کے سلسلے میں آج ہم حاضر ہوئے ہیں محمودہ خانم صاحبہ کے پاس، اور آج کا جو انٹرویو ہے ہم ان سے سنیں گے ان کی داستان. آئیے سنتے ہیں. جی ماں جی، آپ مجھے یہ بتائیے کہ 1947 کے وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ 8 سال. 8 سال آپ کی. اور اس وقت آپ لاہور کے رہنے والے تھے؟ لاہور کے رہنے والے تھے، لیکن ہم اپنے ننہال گئے ہوئے تھے. لدھیانہ میں گئے ہوئے تھے. ہاں جی، لدھیانہ میں گئے ہوئے تھے، میں، میرا بھائی اور میری والدہ. کیونکہ میرے نانا جان نے نا وہاں بہت بڑا ان کا مدرسہ تھا، مدرسہ ام المدارس. تو میرے جو والدہ کے دادا صاحب تھے نا، انہوں نے یہ نورانی قاعدہ یہ لکھا تھا. یہ القاعدہ نورانیہ یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں. تو اس میں ہر وہ مشکل لفظ جو کہ قرآن پاک میں آنا تھا نا، تو اس میں انہوں نے وہ ایڈ کر دیا تھا. جو میرے والدہ کے دادا صاحب تھے ان کا نام تھا مولوی نور محمد، مؤلف نورانی قاعدہ، مؤلف نورانی قاعدہ. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ حافظ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو حافظ نہیں ہوں، شاید حافظ ہی ہوں، لیکن کسر نفسی بھی بعض دفعہ بزرگ کر لیتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا لیکن میں حافظوں کا بابا ہوں، کیونکہ یہ جو قاعدہ میں نے لکھا ہے نا، جب تک یہ قاعدہ نہیں کوئی پڑھے گا قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا. پہلے اس کو یہ پڑھنا پڑے گا، پھر وہ قرآن پاک پڑھے گا. تو میں حافظوں کا بابا ہوں. تو وہاں آپ کے دادا جان، میری والدہ کے دادا جان مولوی نور محمد، اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے مولوی نور محمد، مؤلف مولوی نور محمد، ٹھیک ہے. تو یہ میرا ننہال کا یعنی فیملی یعنی بیک گراؤنڈ تھا. تو میرے جو نانا جان تھے ان کا نام حافظ احمد حسن تھا. لدھیانے میں ہمارا بہت بڑا مدرسہ تھا، ام المدارس اس کا نام تھا. اور یہ نام جو تھا نا ان کو دیا تھا حضرت مولانا شوکت تھانوی رحمہ اللہ نے. انہوں نے یہ دیا تھا نام کہ کیونکہ اس میں عصری تعلیم بھی ہوتی تھی اور دینی تعلیم بھی ہوتی تھی. تو اس میں بچے پڑھتے تھے، حفظ بھی کرتے تھے اور جن بھی بلکہ پڑھتے تھے آ کے. تو ٹھیک ہے. تو آپ ان کے پاس چلے گئے، یعنی جانے کی کیا وجہ بنی؟ آپ یعنی لاہور میں میرے نانا جان نے خط لکھا میرے والد صاحب کو کہ لاہور میں سنا ہے کہ گڑبڑ ہو رہی ہے، تو یہاں امن و امان ہے، تو آپ بچوں کو ادھر بھیج دیں. ہم لوگ ادھر چلے گئے. تو وہاں پہ کیسا ماحول تھا؟ یعنی جو جس جگہ پہ آپ گئے وہ وہاں پہ ہندو مسلمان اکٹھے رہ رہے تھے؟ ہاں، سب سکھ تھے، زیادہ قریب سکھ تھے، لیکن میرے نانا جان کی بہت عزت کرتے تھے. جو ارد گرد کے سکھ تھے، خالصہ کالج تھا، تو وہ بھی ہمارے گھر کے قریب ہی تھا.
تو اس طرح تھا کہ بہت بڑا مدرسہ بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر بھی بنا ہوا تھا، یعنی مہمان خانہ کہہ لیں یا جو بھی، جی جی، اس کے اوپر بھی بنا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ایک کنواں بھی تھا جس میں سے پانی نکالتے تھے، اس کے ساتھ مشکی ڈول کے ساتھ۔ جی جی، ٹھیک ہے، تو گھر کے یعنی مدرسے اور گھر کے اندر ایک دروازہ تھا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر پردہ لٹکا ہوتا تھا۔ میرے نانا جان ادھر سے ادھر آتے تھے، ادھر سے ادھر چلے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، گھر بھی بہت بڑا تھا، کھلا، تو ایک طرف باغیچہ بنا ہوا تھا، مولسری کا درخت، اور ادھر ادھر بڑا کچھ بنا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہاں ہم پھر اس وقت تھے موجود۔ ٹھیک، تو میری ممانی تھی، جی جی، جو چھوٹی ممانی، وہ ڈکوندا ایک پنڈ تھا، ڈکوندا پنڈ، وہ اس کی سردار کی بیٹی تھی، وہ بھی آئی ہوئی تھی وہاں۔ تو اس کے بھائی جو تھے نا، ان کو لینے کے لیے آ گئے میری ممانی کے۔ تو وہ کہیں کہ میں نے نہیں جانا، آپ آئی ہوئی ہیں تو میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا۔ تو لیکن میری بڑی ممانی نے کہا میرا بھائی لینے آتا تو میں تو بھاگ کے جاتی، تو تم رو رہی ہو۔ تو وہ روتی روتی گئیں۔ تو وہ سردار جو، میں بھی شادی پہ گئی تھی، جب بہت چھوٹی تھی، جب شادی ہوئی تھی تو میں بھی گئی تھی بس کے اوپر بیٹھ کے۔ تو وہ سردار تھے، ان کے پتہ نہیں 7-8 بیٹے تھے کوئی، لیکن زیادہ تر کراچی میں رہتے تھے۔ اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ ایک بہت بڑا ہال کمرہ تھا، اس میں نا وہ سارے اس طرح پینٹنگ قمیضیں، سفید رنگ کی شرٹ تھی اور کالی پینٹ پہننے ہوئے تھے، سارے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور سب کو سرو کر رہے تھے۔ تو جس طرح ایک ماحول ہوتا ہے بڑی جگہ کا یا پنڈ کے سردار کا، اس طرح کا تھا۔ باغ بھی لگا ہوا تھا، امرود لگے ہوئے تھے، یہ وہ۔ تو بہرحال وہ پھر ان کو تو دھوکے سے امبالے کا جو تھا نا راجہ، اس نے دھوکے سے بلوایا ان کو وہاں سے، پنڈ سے، آپ کی ممانی کو، میری ممانی کے والد کو بھی اور سب کو، یعنی پوری فیملی کو۔ تو دھوکے سے بلوایا کہ آپ لوگ ادھر آ جاؤ، تو وہاں خطرہ ہے تو ادھر امن ہے۔ اچھا، ان کو دھوکے سے بلوا کے تو ان کا سب کو شہید کر دیا۔ کہتے ہیں صرف ایک ماشکی بچا تھا پانی بھرنے والا، باقی سب کو۔ تو یہ کس جگہ پر ہوا تھا یہ واقعہ؟ یہ امبالہ میں، ہاں، امبالہ کے راجہ نے بلایا تھا نا۔ یعنی لدھیانہ سے ان لوگوں نہیں، لدھیانہ سے نہیں، لدھیانہ سے واپس گئیں وہ ممانی آپ؟ بس نہیں، وہ آئی نا پھر وہ تو ادھر ہی ان کو شہید کر دیا نا انہوں نے، وہ تو واپس آئی نہیں، ادھر ہی شہید کر دیا۔ تو پنڈ کے سردار کوئی، وہ گاؤں میں رہتے تو 100 ان کے حمایتی ہوتے ہو، مطلب وہ مقابلہ کرتے یا کچھ کرتے، لیکن ان کو دھوکے سے بلا کے نا اس طرح انہوں نے شہید کر دیا۔ تو یہاں پر لدھیانہ میں آپ کا جو وقت تھا تقسیم کا، وہ کیسا تھا؟ مطلب آپ آرام سے، یعنی آپ وہاں گئے تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلا پاکستان تو الگ ہو گیا ہے، اس طرح ہوا تھا، یا کیسے آپ کو پتہ چلا کہ پاکستان ہمیں تو واپس جانا پڑے گا؟ واپس جانے کا تو مطلب اس وقت مجھے اتنا علم نہیں تھا، لیکن جو کچھ ہوا کہ وہ مجھے سارا یاد ہے کہ 8 سال کی میری عمر تھی۔ تو میرے نانا جان انہوں نے کہا کہ سکھوں نے آ کے میرے نانا جان کو کہا کہ حافظ صاحب، جتنی دیر تو ہم یہاں ہیں تو آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، لیکن اب یہ ہے کہ جتھے باہر سے آ رہے ہیں تو ان کو قابو کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو آپ بہتر ہے کہ بچوں کو اور آپ مطلب یہ ہے کہ اپنی حفاظت کر لیں، ہم پہلے سے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو میرے والد صاحب، میرے نانا جان نے نا
بہت ہی خوبصورت شخص تھے، بہت خوبصورت. اور میری جو نانی جان تھی اتنا ہی ان کا رنگ کالا تھا. تو لیکن وہ خوش تھے اپنی زندگی میں. تو بہرحال وہاں سے نا پھر انہوں نے ہمیں، میرے نانا جان نے ہمیں ایک مطلب ہماری یعنی یہ سین تھا نا، تو اس طرف ایک گلی تھی چھوٹی سی، تو وہاں ایک رہتے تھے چون گر، شاید وہ چونا بناتے ہوں گے یا کچھ، ان کا نام چون گر مجھے یاد ہے کہ ان کے پاس میں چلی گئی. میں تو نہیں، سبھی ہم چلے گئے، امی بھی، میری والدہ بھی، سبھی ادھر میرے نانا جان نے بھیج دیا. پھر ادھر سے ہمیں کسی اور گھر میں مطلب بھیجا، کبھی کسی اور گھر میں بھیجا. پھر ایک صوفی کی بلڈنگ تھی، بہت بڑی بلڈنگ تھی، بہت اس میں کمرے تھے، 4 برج اوپر بنے ہوئے تھے اور اوپر سپاہی کھڑے رہتے تھے. تو انہوں نے نا میرے نانا جان کو کہا کہ آپ اپنے بچوں کو نا یہاں بھیج دیں، تو ہم ان کے لیے، پردے والے لوگ ہیں تو ہم ان کے لیے نا الگ کمرہ ہم مختص کر دیں گے، تو آپ ادھر آرام سے رہ لیجئے گا. تو میرے نانا جان کے پاس تلوار تھی، تو وہ تلوار لے کے نا ساری رات قرآن مجید پڑھتے تھے اور مدرسے میں پھرتے رہتے تھے، مدرسے میں گھومتے رہتے تھے اور قرآن پاک پڑھتے تھے، حافظ تھے. تو تلوار پکڑ لیتے تھے ہاتھ میں. بس پھر وہ انہوں نے ہمیں یوں آ کے پیچھے سے، ہم اس طرح مطلب کبھی کسی جگہ، کبھی اور کسی جگہ ہم چلے گئے، خالی گھر تھا، اس میں ہمیں بھیج دیا. تو وہ تو اتنا ڈر لگے کہ بے حد. ہم نے کہا ہم یہاں نہیں رہ سکتے، بالکل خالی گھر، جیسے کوئی خالی کر کے چلا گیا ہوتا ہے. تو ہے تھا تو بڑا، لیکن بہت ڈر لگتا تھا. پھر ہم وہاں سے کسی اور جگہ چلے گئے. تو مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی، مجھے یہ یاد ہے کہ مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی ٹرک اور ٹرنک میں کیا فرق ہے. یعنی اس ایج میں میری، یعنی مجھے یہ نہیں سمجھ آتا ٹرک کس کو کہتے ہیں اور ٹرنک کیا ہے چیز. تو پیچھے سے ایک ٹرک آیا، ہمیں بھیج دیا میرے نانا جان نے حفاظت کے لیے. تو پیچھے سے ایک ٹرک آیا، تو اس میں نا انہوں نے کہا کہ جنہوں نے پاکستان جانا ہے کوئی ہے تو بیٹھ جائے. تو میرے نانا جان، میری نانی جان وہیں تھی. تو میرے چھوٹے ماموں جان جو قاری عبدالحمید صاحب دیوبندی، دیوبند سے پڑھا ہوا تھا، انہوں نے وہاں، وہ موجود تھے نانا جان کے پاس. تو وہ نا انہوں نے کہا کہ اپنی ماں کو لے کے جاؤ، ماں کو لے جاؤ. تو انہوں نے کہا میں نے نہیں آپ کو اکیلے چھوڑ کے جانا. تو وہ ٹرک والے کو بہت محنتیں کی میرے نانا جان نے کہ پیسے جتنے مرضی لے لینا، میرا بچے تھوڑی دور ہیں، ان کو بھی بٹھا لو. انہوں نے کہا کہ ہم جو یہاں ہے موجود ہے اس کو بٹھا دیں، لیکن ہم اور نہیں کہیں بھی جائیں گے. پھر انہوں نے میری نانی جان کو بٹھا دیا، اور میرے ماموں جان کہیں کہ میں آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. پھر میرے ابا جی ہم کہتے تھے نانا جان کو، انہوں نے بڑے غصے سے کہا کہ عبدالحمید جاؤ، تمہاری ماں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کہاں اترنا ہے، کیا کہاں جانا ہے، کیا، تو تم چلے جاؤ. تو پھر میرے ماموں جان بھاگ کے تو ٹرک میں سوار ہو گئے. تو وہ پھر جب لاہور پہنچے تو لاہور میں کہرام مچ گیا. وہ خود بھی رو رہے تھے اور سارے گھر والے بھی رو رہے تھے کہ پتہ نہیں وہ کہاں گئے، کہاں رہ گئے. آپ لوگ؟ ہم لوگ تو نہیں نہ آئے تھے، بس وہ دونوں گئے. بہرحال پھر انہوں نے جب ذرا تھوڑا سا ان کو حوصلہ دیا کہ وہ ہیں ٹھیک ہیں، وہ ہیں ٹھیک ہیں. پھر میرے ابا جان نے نا وہاں سے سکھوں کو ایک کہہ کے پتہ نہیں کتنا پیسہ دیا ہوگا،
تو ایک ٹرک کروایا. میرے بڑے ماموں جان اتفاق سے وہاں تھے، تو وہ انہوں نے نا وہ ٹرک میں بیٹھ کے نا تو وہ پھر ہمیں لینے کے لیے آیا ٹرک. تو ٹرک لینے کے لیے آیا تو اس دوران ہم تھے وہاں صوفی کی بلڈنگ میں پہلے گئے تھے. پھر انہوں نے وہاں سے کہا کہ بھئی جو کسی کے پاس شام کے وقت اعلان ہو رہا ہے، کسی کے پاس کوئی چھری چاقو کوئی بھی ہتھیار ہے تو وہ دے دے. تو میرے نانا جان نے تو تلوار اپنی جا کے نا تو وہاں مٹی میں دبا دی، انہوں نے نہیں دی. تو ہمارے پاس کوئی اتنا کچھ تھا ہی نہیں، کینچی چھری چاقو کچھ بھی ہے دے دو. وہ پھر دے دیا. پھر اعلان ہونے لگ گیا یہ اب یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تو آپ لوگ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، ہماری اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ یہاں کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا. پھر ہم وہاں سے نکلے، میرے نانا جان پھر مجھے وہاں ہمیں وہیں چون کروں کے گھر میں لے آئے. وہاں پھر ہم رہے تو وہاں سے پھر میرے ماموں جان وہاں سے جب ٹرک لے کے آئے ہیں نا تو میں اور میرا بھائی دونوں ہی تھے، اور تیسرا میرا ماموں کا بیٹا تھا اسماعیل، اس کا نام تھا. ہم تینوں نہ بھاگ کے، ذرا ٹرک کی آواز آتی تھی ہم بھاگ کے جاتے تھے دیکھنے کے لیے. ادھر سے تڑ تڑ گولیاں برسنے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی. پیچھے سے ایک گنجی چھپڑی محلہ تھا ہمارے، وہ پیچھے تھا ہمارے گھر کے. ادھر سے لوگ آ رہے تھے تو سکھوں نے اوپر ہوتے ہیں نا سوراخ سے بنے ہوئے چھتوں کے اوپر دیواروں میں، ان میں سے نا بندوقیں رکھ کے ان کے اوپر گولیاں چلائیں. اور وہ راستے میں بیچارے جو ہے نا کئی شہید ہو گئے، کوئی بیچارے مر گئے، کسی کے عورتوں کے بچے ہونے والے تھے، کوئی کچھ. بڑا تکلیف دہ وہ منظر تھا جو ہم نے دیکھا. تو بہرحال پھر جب ٹرک آیا ہے تو ہمیں پھر پتہ چلا جب کہ ابھی ٹرک نے آنا ہے ہمیں لینے کے لیے. تو میرے ماموں جان جب آئے تو وہ سیدھا مدرسے چلے گئے. ان کا خیال تھا کہ شاید ادھر ہے. تو وہ ادھر ہم مایوس ہو کے نیچے اتر آئے کہ ٹرک نہیں آیا. تو پھر تھوڑی دیر بعد نا میرے ماموں جان نا وہاں سے ہو کے جب ان کو پتہ چلا کہ ادھر ہے تو وہ ادھر پھر ٹرک لے کے آئے. پھر اس میں انہوں نے ہمیں بٹھایا. نہیں، میرا جو اسماعیل تھا میرا ماموں کا بیٹا، اس کو بخار ہوا تھا. تو وہ اٹھ کے جب ملا ہے نا تو ہم تو رو رہے تھے. تو ماموں جان کو ملا ہے نا تو اس کو پسینہ آیا ہوا تھا بخار سے، اس کو ہوا لگ گئی، وہ بیچارہ بیمار ہی رہا. بہرحال اس وقت میرے ماموں جان بھی رو رہے تھے، ہم بھی رو رہے تھے. پھر میرے ماموں جان نے سب کو پیغام بھیجا کہ بھی جو ہمارا رشتہ دار یہاں موجود ہے، کیونکہ میری خالہ بھی تھی، اس کی سسرال بھی تھا، اور جو ہمارا رشتہ دار ہے یہاں وہ نا سب تیار ہو جائیں. تو ٹرک آ گیا تو اس میں بیٹھ کے جانا ہے ہم لوگ. پھر ہم اس ٹرک کے اوپر نا اگلے دن ہم بیٹھے تو سارے آگے میرے نانا جان بیٹھ گئے، تو میرے ماموں جان بیٹھے. تو جو مطلب اتنا اس میں تھا، گرمی بھی تھی، حبس بھی تھا. 14 اگست سمجھ لیں اگست کے اندر کتنی گرمی تھی. تو اوپر سے دھوپ پڑ رہی. پھر ہم سارے اتنے لوگ بیٹھ کے تو وہ ہم جب چلے وہاں سے ہم چلے ہیں تو وہ نا اپنا
چھوٹی تھی میری خالہ کی بیٹی، وہ چھوٹی سی تھی، اتنی سی، اس کے اوپر مشین گر گئی. ایک مشین سلائی والی میری نانی جان نے رکھوا دی کہ ضرورت پڑے گی. تو بہرحال ہم وہاں سے مطلب یہ کہ سب کو لے لوا کے نکلے جب. تو اب سکھ جو تھے نا وہ کوتوالی آ گئی. کوتوالی کہتے تھے اس وقت، کوئی اب پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، وہاں اس وقت کوتوالی کہتے تھے. وہاں سکھ کھڑے ہوئے تھے کتنے. تو وہاں سے اتنا ہمیں ڈر لگا، ایسے لگا جب ہمیں یہیں اتار کے تو یہ مار ڈالیں گے، کیونکہ ہم دیکھتے تھے جو تھے کہ بھی اس طرح مار رہے ہیں سب کو. تو وہاں سے ہم نہ نکلے. تو ایک بابا تھا تو اس نے کھیس اس طرح موڈے کے اوپر مارا ہوا، تو وہ ہماری ٹرک کے پیچھے بھاگا. کہتا ہے مجھے بٹھا لیں، خدا کے لیے مجھے بٹھا لیں. تو جگہ ہی نہیں تھی ٹرک میں. تو سب نے کہا کہ جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے. پھر میرے نانا جان نے کہا کہ نہیں اس کو بٹھا لو، ہو سکتا ہے اس کے صدقے میں ہمیں اللہ میاں بھی خیر و عافیت سے پہنچا دے گھر. تو اس کو بٹھا لیا. بہرحال وہ نہ مڈ گارڈ پہ ایک مڈ گارڈ پہ وہ بیٹھا، ایک مڈ گارڈ پہ میرے خالو جی بیٹھے ہوئے تھے. اور اسی طرح بس سارا بیچ میں سے فل تھا اچھی طرح ٹرک. تو وہ پھر بابے نے کھیس اپنا جو تھا نا اوپر سے اتار کے ہمارے اوپر نہ اس نے چھاؤں کی. تو پھر ہم شکر کر کے وہاں سے نکلے اور پاکستان پہنچے. جب پاکستان پہنچے ہیں تو اس وقت راستے میں سب کو جہاں جہاں کوئی جن کا تھا رہائش کا کوئی بندوبست، وہ لوگ وہاں اترتے گئے. اور ہم جب گھر کے پاس پہنچے ہیں تو میں اور میرا بھائی اور میری والدہ تینوں تھے. تو ہم نے نعرہ لگایا پاکستان زندہ باد. تو سارے ادھر سے انہوں نے جب دیکھا ٹرک آ گیا تو وہ سارے رشتہ دار پاس ہی رہتے تھے، وہ سارے پھر آ گئے ملنے کے لیے. اچھرے میں رہتے تھے میرے والد صاحب. زیادہ تر فیملی سے ہمارا تعلق تھا. تو اس طرح آپ کا یہ سفر جو ہے نا وہ ہاں جی ہوا، ہاں کمپلیٹ ہوا سفر ہمارا. تو یہاں پر آ کے آپ نے پھر اپنی تعلیم دوبارہ سے جاری کی؟ جی میں تعلیم میں ہاں جی بس میں نے پھر فارسی ماسٹر زین العابدین تھے، اللہ تعالیٰ ان کی کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ان پھر نابینا ہو گئے ہوئے تھے پڑھا کے ساری فیملی، ان سے فارسی پڑھی. تو بانثار فاطمہ تھی، ضیاء الحق کے زمانے میں وہ تھی MNA. تو برقع پہن کے وہ اسمبلی میں جاتی تھی. تو لوگ بہت ان کی عزت کرتے تھے. تو ان کی وجہ سے پھر ہم نے بہت بڑے کام کیے. آ کے وہ مجھے کہتی تھیں کہ محمودہ فلاں جگہ جانا ہے آؤ. تو میں نا چل پڑتی تھی. میرے میاں صاحب نے کئی دفعہ کہنا کہ لگتا ہے کہ تمہاری میرے ساتھ شادی نہیں ہوئی، ان کے ساتھ شادی ہوئی ہے، بھائی نثار کے ساتھ شادی ہوئی ہے. میں ان کو کہتی کہ وہ مجھ سے کب پوچھتی ہیں کہ محمودہ تمہارے پاس سواری ہے، آ سکتی ہو نہیں آ سکتی. میں کہ وہ تو مجھے حکم دیتی ہیں کہ فلاں جگہ آج جنگ کے دفتر میں پہنچو تو آج فلاں جگہ پہنچو. اس وقت کوئی آسمہ جیلانی تھی، وہ قادیانی تھی، تو ان کے ساتھ ان کا چلتا رہتا تھا. تو میں پھر میں چلی جاتی تھی. پھر ان کے ساتھ مل کے ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد اللہ نے بڑے کام لیے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے. زندگی میں جتنا ہم کر سکتے تھے اس وقت. کشمیر کا شور شرابہ پڑا ہوا تھا، مجاہدین ادھر سے آ رہے تھے، تو ان کے لیے ہم سامان، رضائیاں، بستر، تکیے، سارا کچھ نئے کچھ پرانے
مطلب جو بھی کوئی دے دیتا تھا. کپڑے اسی طرح سب کو کہتے تھے کہ دیکھو کپڑے پہنے ہوئے کپڑے بھی دے دو. تو بعض وقت اب سلائی کے لیے اب لے تو جائیں نئے تو، لیکن سلائی تو نہیں نہ کر سکتے ان کے پاس جب کچھ ہے ہی نہیں. مشینیں پھر اس طرح بہت کچھ ہم لے کے نا میاں میر تک، پھر انہوں نے ہمیں یہاں تک کہ مجاہدین نے جو اس وقت جہاد کر رہے تھے، تو مولانا الیاس کشمیری، مجھے یاد ہے ان کی یہ انگلی کٹی ہوئی تھی، تو انہوں نے ہمیں کس طرح وہ دشمن کے اوپر قابو پاتے ہیں وہ سارا انہوں نے ایک ہمیں دکھایا. ٹرک کے اوپر بٹھا کے نا ہمیں لٹا کے ٹرک کے اوپر کہ آپ لیٹ جائیں، اور پھر وہ ٹرک جو تھا نا کچی پکی سڑکوں پہ سے ہوتا ہوا وہ اندر گیا. وہاں ہم نے سارا کچھ دیکھا. انہوں نے ساری ریہرسل کر کے ہمیں دکھائی کہ کس طرح ہم تھوڑے ہیں لیکن کس طرح ہم دشمن پہ قابو پاتے ہیں. یہ تو بہت بات کی بات ہے، یعنی یہ تو پاکستان بننے کے کافی بات کی ہے. ہاں، پاکستان بننے کے بعد کی بات کہہ رہی ہوں. تو نہیں تو مین آپ نے وہ جو کون سی زبانیں سیکھی تھی یا جس میں تعلیم حاصل کی؟ ایک اردو ہاں جی اور فارسی. ہاں جی. تو انگلش آتی ہے مجھے لیکن بولنی نہیں آتی، سمجھ سکتی ہوں. ہاں جی، بول نہیں سکتی، سمجھ سکتی ہوں. تو یہ زبانیں سیکھنے کا آپ کو کس نے کہا تھا؟ میرے والد صاحب نے. میرے والد صاحب کو بہت شوق تھا. ایک دفعہ ہمارے عزیز تھے رشتہ دار، انہوں نے اپنے سارے بچوں کو قرآن پاک حفظ کروایا. اور ایک ہمارے عزیز تھے، میری پھوپھی زاد بہن تھی، ان کے میاں وہ آئے تو انہوں نے کہا ابا جی کو کہ ماما جی تسی سارے بچوں نے مولوی بنانا. میرے والد صاحب نے کہا کہ اگر میری زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی یہ دنیا بھی کی تعلیم بھی سیکھیں گے اور دین کی بھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی اور اللہ میاں نے ان کو زندگی بھی دی. تو وہ انہوں نے پھر سب بچوں کو باہر بھیج کے سب کو پڑھوایا. سب بچے پھر ان کے میرے بھتیجے جو تھے تو ان کو باہر بھیجا اور ان کے اوپر خرچ کیا. میرے بھائی ایک ہی تھے تو وہ بیمار ہو گئے تھے، ان کو یہاں ٹیومر ہو گیا تھا. تو وہ بس وہ سارا دن بس کچھ نہیں، مطلب سوائے کلمہ شریف کے ان کی زبان سے کچھ نہیں نکلتا تھا. بس کوئی آتا تھا تو وہ کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اونچی آواز میں. تو باقی کچھ نہیں. آپ اچرے میں جہاں پہ آپ کا گھر تھا وہاں پہ کوئی سکھ ہندو وغیرہ تھے یا بس یہ مسلمانوں کا ایریا تھا؟ یہ ادھر تو ہماری ساری فیملی تھی نا، تو سکھ ہندو کچھ نہیں تھے نا. جہاں پہ ہماری مسلمانوں کی آبادی تھی ادھر نہیں؟ نا. صحیح. یعنی اچرا جو تھا وہ مسلمانوں کا تھا؟ ہاں، اچرا ذیل داران یہ مشہور تھا. اچرا شریف کہتے تھے لوگ. تو وہاں الحمدللہ وہاں میرے والد صاحب کے تایا صاحب تھے جن کا نام تھا حافظ میاں فتح محمد صاحب رحمہ اللہ. تو آگے ذرا ان کا قصہ لمبا ہے، تو آپ کے پاس وقت پتہ نہیں ہے کہ نہیں. بہرحال وہ اس طرح کہ ان کو چچک نکل آئی. حضرت میاں فتح محمد صاحب میرے والد صاحب کے تایا صاحب تھے. اس وقت کی بات ہے. ان کو چچک نکل آئی. تو چچک میں کہتے ہیں کہ ان کو تڑکا لگا دینا تو بندہ نابینا ہو جاتا. تو ان کو مطلب محلے میں بس کسی نے لگایا تڑکا، شام کو دال شال پکائی ہوگی، تڑکا لگایا، ان کی آنکھوں میں خوشبو آ گئی اور وہ نابینا ہو گئے. تو نابینا ہو گئے تو ان کے والد صاحب کے ایک بیٹا تھا. تو انہوں نے کہا کہ چلو اب یہ ہے کہ یہ تم کچھ اور تو نہیں کر سکتے،
زمینیں زمونیں بتیری تھیں تو تم کچھ اور نہیں کر سکتے تو تم قرآن پاک حفظ کر لو. جب انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تو پھر انہوں نے آمین کی، بڑی شاندار ان کی. اور انہوں نے آئے اساتذہ ان کا امتحان لینے کے لیے، تو آپ نا 2-4 جگہ سے نا اٹک گئے، پڑھتے پڑھتے نا اٹکر آ گئے. تو اٹک گئے تو رات کو ان کے والد صاحب جب گھر آئے تو انہوں نے ان کو ایک تھپڑ مارا کہ فتح محمد میں کیا سی کہ تو قرآن پاک حفظ کر لو گے تو تم نے وہ بھی نہیں کیا. پکایا تو روتے روتے سو گئے. تو پھر خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی انہیں. تو زیارت جب ہوئی تو وہ انہوں نے پوچھا کہ تمہیں فتح محمد تمہیں کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس طرح مطلب میں امتحان لیا تھا تو مجھے اٹکن آ گئی تو وہ میرے والد صاحب نے مجھے تھپڑ مارا. تو انہوں نے کہا کہ دودھ تھا پیالے میں، تو انہوں نے کچھ پی کے نا خود تو ان کو دیا کہ اب پی لو، یہ پی لو تو تمہیں کبھی اب نہیں بھولے گا قرآن پاک. تو وہ انہوں نے پیا تو وہ پھر دور دور سے ان کا امتحان لینے لوگ آتے تھے کہ پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جو اگلی آیات ہیں وہ یاد آ جاتی ہیں، پچھلی جو پڑھ کے آئے ہوتے ہیں نا وہ نہیں آتی، تو وہ پچھلی بھی سناتے تھے اور اگلی بھی سناتے تھے. اس طرح مطلب ان کو پکا یاد ہو گیا، روانی بھی آ گئی. ہاں، روانی بھی آ گئی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی. تو وہ پھر انہوں نے جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو اب ان کو عشق لگ گیا کہ اب دوبارہ زیارت ہو کبھی مجھے. تو وہ پھر انہوں نے سی حرفی لکھی، الف آ سجن دم آخری دے مویاں باج مکان تے آمنا کیا، پوئی پوئی نو سیک دی جان ترسے سکے کھیت تے می برسامنا کیا، اگ ہجر دی پن کباب کیتا کٹے پے تے کرد چلاونا کیا، فدوی تیغ فراق شہید کیتا پجے ہوئے نو سیخ چڑھاونا کیا. اس طرح نا انہوں نے سی حرفی لکھی. پھر تو کہتے ہیں سنا ہے بڑوں سے، ہم نے سنا ہے، ہم نے تو زیارت نہیں کی. تو وہ نا سوکھ کے نا تو کانٹا ہو گئے تو ان کو زیارت دوبارہ نہ ہو. پھر اسی سی حرفی میں آخر میں تو وہ ان کو دوبارہ میرا خیال ہے زیارت ہوئی. تو پھر وہ تھا مجھے بھول گیا، پہلے تو یاد ہوتی تھی ساری. تو دل ٹیکیا پھول گلاب یا کچھ اس طرح کر کے تھا شعر. یعنی وہ محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ چاہ رہے تھے کہ دوبارہ دیدار ہو. تو پھر دوبارہ دیدار جب ہوا تو پھر انہوں نے وہ شعر لکھے. تو وہ تھے. پھر وہ وہاں یہ تو اب مطلب اور کوئی اولاد نہ ہوئی ان کی. تو مولانا غلام رسول صاحب تھے، قصور کی طرف سے وہ آتے تھے، کافی بزرگ شخصیت تھی. تو وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اس جگہ مجھے علم کی خوشبو آ رہی ہے، جہاں مطلب وہ رہتے تھے حضرت میاں فتح محمد صاحب. تو بعد میں ایک بات میں بتانی بھول گئی ہوں کہ وہ خود تو نابینا ہو چکے ہوئے تھے نا. تو اس میں بعد میں ان کو کا اتنا دل جو تھا نا وہ صاف ہو گیا کہ انہوں نے وہ آدمی رکھے جو کہ ان کو وہ لکھواتے تھے. تو وہ کتابوں کی کتابیں جو تھیں نا انہوں نے لکھوائیں. تو حالانکہ وہ ایک لفظ نہیں پڑھے ہوئے تھے. تو وہ صندوق بھرے ہوئے تھے کتابوں کے. وہ میرا بیٹا آج گھر نہیں ہے تو وہ آپ کو ساری اس کی جامعہ فتھیہ اچرے میں ہے.
अभी भी जामिया फतिया इशरा, हाँ जी, तो वहाँ अच्छा, वो सही, फिर मेरे पहले कोई और मोहतमिम थे, फिर मेरे वालिद साहब मोहतमिम रहे, फिर मेरे भाई मोहतमिम रहे। जी, अब उनका बेटा जो है एक मियाँ मोहम्मद अफ़ान, वो वहाँ मतलब काम करता। अच्छा, तो उस जामिया के अंदर तो मतलब माशाल्लाह हर तरह की, मतलब क्योंकि वो इचरे के अंदर है, लोग आते नहीं थे जी, नमाज़ें पढ़ने के लिए कि किसी खुली जगह पे जाके पढ़ें। तो वो फिर उन्होंने हर किस्म की सहूलत जो है ना वहाँ कारपेट बिछाए, हर चीज़ साफ़ सुथरी कर दी, हर जगह ऊपर से नीचे तक ट्रांसफार्मर लगा दिया कि अगर बिजली जाए तो। फिर वहाँ किरत भी एक दफ़ा करवाई कारियों को बुला के, अच्छा, तो उसके लिए स्पीकर वगैरह लगवाए, सारे बाज़ार सुने जी, जी, ताकि लोग इस तरफ आए, नमाज़ें पढ़ें, बिल्कुल, दीन की तरफ, दीन की तरफ आए और नमाज़ें पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह अब उस मदरसे में हाँ जी, बहुत लोग मतलब आते हैं, हाँ नमाज़ें भी पढ़ते हैं, हिफ़्ज़ भी होता है, जी, दरस निज़ामी भी है, ठीक, तो सारा असातिज़ा भी हैं। ठीक, उनके लिए अलग घर बनवाए हैं आप सही, सही, कि वो वहाँ रहें। हाँ जी, जी, ठीक, जो हमारे जो बड़े थे हाँ जी, उन्होंने उस मदरसे के नाम अपनी जायदादें लिखवाई हुई थी ताकि मदरसे के लिए चंदा ना मांगना पड़े किसी से। तो वो फिर अब वो मेरे भतीजे ने फिर वो जो उनको थोड़े थोड़े किराए के ऊपर लोग बैठे हुए थे, तो वो भी इचरे के अंदर ही था जगह, तो वो उन्होंने उसको लेके खाली करवा के अब उसके ऊपर नए बनाए हैं घर, और वो अब किराए के ऊपर दिए हैं ताकि इसका आमदनी जो है ना मदरसे को जाए। सही, तो आप मुझे ये बताएं कि बस कोई ऐसा वाक़या जो आपके जहन में नक्श हो गया हो तक़सीम के वक़्त का, यानी पाकिस्तान बन रहा था, बनते वक़्त का कोई ऐसा वाक़या जो आपको अक्सर याद आता हो, कोई आप जो होता है ना, कहते हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं भूलती पाकिस्तान बनने तो वही वक्त था जब हम आए थे, आने का जो सफ़र का सफ़र का वक्त था ना, वो नहीं भूलता कि किस तरह हम आए, किस तरह हम दर बदर अंदर 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 ठोकरें खाई, कभी एक घर, कभी दूसरे घर, कभी तीसरे घर, कभी चौथे घर। जी, जी, तो खौफ के अंदर, खौफ के अंदर, खौफ के अंदर, तो बस ये सारा। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा अच्छा और बड़ी तरतीब के साथ सारी बातें बताई, माशाल्लाह आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा।